غنیمت تمہیں عطا کر دے. چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی پر کوئی زور اور زبردستی نہیں کی تھی، یہ صرف قافلے کو پکڑنے کا مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی. اس بات کی امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ جو چلنا چاہتا ہے چلے، تاکہ اس قافلے کو ہم پکڑ سکیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ رک جاؤ، صرف قافلہ پکڑنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بڑی جنگ کے لیے جا رہے ہیں. آپ سے اعلان نہیں کیا، صرف لوگوں کی رغبت پر اعلان کر دیا کہ جو چاہے سو چلے. اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی محمد سے کچھ خاص مختلف نہ ہوگا، اسی لیے اس غزوے میں شریک ہونے والوں پر کوئی نکیر بھی نہیں کی گئی. یعنی جو صحابہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی نکیر بھی نہیں کی، کوئی پکڑ بھی نہیں کی گئی کہ کیوں نہیں شریک ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ قافلے کو پکڑنا مقصد، اور قافلے میں کیا کچھ مال و دولت ہے اس کا بھی انداز ہو گیا. اب آئیے اسلامی لشکر کی تعداد کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تعداد اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب دو فریقین کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جب جنگ ہو، دونوں کی تعداد سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور جس کے بعد جیسا اسلحہ ہوگا اس سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. اسلامی لشکر کی تعداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے. کتنے لوگ تھے؟ صرف 300 کے کچھ اوپر تھے، 313 314 یا 317 کے قریب، اور عام طور پر مشہور 313 ہے. غزوہ بدر کوئی حرج نہیں، 313 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے. مہاجر مطلب جو مکہ سے مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور بقیہ سارے انصار تھے. 313 میں 100 کے قریب مہاجر تھے، باقی کے پورے انصار تھے. پھر انصار میں سے 61 قبیلے اوس سے تھے. انصار میں دو قبیلے بہت بڑے تھے، قبیلے اوس، قبیلے خزرج. تو قبیلے اوس کے 61 افراد تھے اور 170 قبیلے خزرج سے تھے. اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری. چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 ہی گھوڑے تھے. کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2 ہی گھوڑے تھے. ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود الکندی کے پاس ایک گھوڑا. اور 70 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ اور قافلہ اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 300 سے کچھ زیادہ. اور اونٹ کتنے ہیں؟ 70، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری بیٹھتے تھے، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. آپ کو میں نے بتایا کہ 8 یا 12 رمضان کو آپ سے نکلے اور کب پہنچے؟ 17 رمضان کو. یعنی قریب ایک ہفتے سے زیادہ آپ کو سفر کے لیے لگا، تو کافی لمبا راستہ تھا. ایک اونٹ پر 2 یا 3 افراد باری باری سوار ہوتے تھے. واللہ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان 3 لوگوں کے درمیان ایک اونٹ آیا تھا. تینوں حضرات اس اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اونٹ کی نکل لے کر چلتے. اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترتے. حضرت مرثد بن ابی مرثد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکیل پکڑتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھتے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی باری آتی، وہ بیٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکیل پکڑے ہوئے. دیکھو، 2 جہاں کے سردار، مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار، کمانڈر، وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے
دوسروں کو سوار کیے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال تھا. ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے ہیں. مدینہ کے انتظام علیہ وسلم نے ابتدا میں حضرت ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے کیا. پھر کچھ سفر کرنے کے بعد مقام روحا تک آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا دیا. بعد میں ان کو بنا کر واپس مدینہ کی طرف بھیج دیا. لشکر کی جو تنظیم ہے اس کا جو انتظام ہے وہ اس طرح کیا گیا کہ ایک جیش مطلب ایک فوج، ایک لشکر کا گروہ مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا. مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. مہاجرین کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا. اور انصار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا. بھلے آپ کو نام یاد نہ ہو، مگر نام کو سنیے تو فرق سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، انصار کا ہو رہا ہے کہ مہاجر کا ہو رہا ہے. مگر واقعے کا جو اصل مغز ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اور جنرل کمان کا پرچم جو ہے جس کا رنگ سفید تھا، پرچم جھنڈا اس کا رنگ کیسا تھا؟ سفید تھا. حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے وہ کیا گیا، ان کے ہاتھ میں دیا گیا. میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کی گئے ہیں. ابھی میمنہ کیا ہے اور میسرہ کیا ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب لشکر نکلتا جنگ کے لیے تو اس کے کچھ ٹکڑے کی اس کو کچھ حصوں میں بانٹا جاتا. میمنہ کا لشکر یعنی دائیں جانب کا، میسرہ کا لشکر یعنی بائیں جانب کا، اور سینٹرل ایک اور لشکر ہوتا درمیانی لشکر ساقہ جسے کہتے ہیں. میمنہ کا مطلب جو فرض کیجئے کہ مہاجر کا جو گروہ ہے وہ دائیں جانب ہے تو اس کا ایک لشکر دائیں جانب کھڑا کیا گیا. انصار کا ایک لشکر